شمالی غزہ میں القسام بریگیڈ کی جوابی کارروائیاں، حملے میں اسرائیلی فوج کے آپریشن کا سربراہ کرنل احسن ڈکسار، 4 صہیونی فوجی ہلاک۔ مجاہدین نے اسرائیلی مرکاوا ٹینک کو بھی تباہ کر دیا۔ صہیونی صدر اسحاق ہرزوگ نے ایکس پر کرنل کی ہلاکت کی تعزیتی پوسٹ کر کے تصدیق کر دی۔ القسام بریگیڈ کی شمالی غزہ میں صہیونی فوج سے شدید جھڑپوں میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کو ایک اور کرارا جواب، حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹس برسا دیے، 15 سے زائد صہیونی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے الجلیل اور خلیج حیفا میں بھاری جانی و مالی نقصان کی تصدیق کر دی۔ کہا کچھ پروجیکٹائل کو فضائی دفاع نے روکا، دیگر خطے میں گر کر تباہ ہوئے۔ راکٹ حملوں میں بیشتر مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی وزیراعظم نے رہائش گاہ پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا۔ نتن یاہو نے دھمکی دی کہ ایران اور اس کے پراکسیز کو کہتا ہوں، جو بھی اسرائیل کے شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر نے کہا ہمیں ایران کے تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ اہداف کا تعین کر لیا، ہم پر حملہ ہوا تو اسرائیل میں بمباری کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صہیونی حکومت کو خبردار کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہوگا۔ عدالتی اصلاحات کی تگدو ختم، حکومتی جدوجہد کامیاب، ملک میں 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بل پر دستخط کر دیے۔ وفاقی کابینہ، سینٹ اور پھر قومی اسمبلی سے گزرتی سمری فائنل مراحل میں داخل، صدر کو بھجوا دی گئی۔ قومی اسمبلی میں مرحلہ وار منظوری، 225 ارکان نے حق میں ووٹ دیے، 6 منحرف اراکین بھی شامل۔ سینٹ میں آئینی ترمیم کے حق میں 65، مخالفت میں 4 ووٹ، حکومت کے 58، بی این پی مینگل کے 2 اور جے یو آئی کے 5 ووٹ شامل۔ یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یکجہتی اور اتفاق رائے کی ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی۔ وزیراعظم اتحادیوں کے مشکور، پی ٹی آئی سے شکوہ کر دیا، کہتے ہیں یہ صرف ایک آئینی ترمیم نہیں بلکہ اتفاق رائے کا کامیاب باب ہے۔ اس سے انصاف کا حصول آسان، عام آدمی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کاش تحریک انصاف بھی ساتھ دیتی تو اچھا ہوتا۔ آصف زرداری، نواز شریف، بلاول بھٹو، خالد مقبول صدیقی اور چودھری صالح کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محلاتی سازشوں سے وزراء اعظم کو گھر بھیجا جاتا رہا، حکومتیں ختم کی جاتی رہیں، اب اس کا راستہ رک جائے گا۔ شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں جذباتی خطاب۔ اور آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں۔ یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو۔ بلاول کو خراج تحسین، ایوان کو مبارکباد۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں میں تنقید برائے تنقید کا قائل نہیں، چارٹر آف ڈیموکریسی آئین کا متبادل نہیں، اخلاقی معاہدہ ہے۔ آئینی ترمیم کو شخصیات پر مبنی نہ کیا جائے۔ تمام کوششوں میں تحریک انصاف کے ساتھ شامل رہا۔ آج جو کچھ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں کہ کسی اور نے باہر سے آ کر نہیں کرنے۔ آج ہم اچھی پیش رفت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ کامیابی میری نہیں مولانا کی، ان کا کردار قابل تعریف۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سیاست میں والد کے بعد کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا ہے۔ اپوزیشن نے ترامیم میں کچھ تبدیلیاں کرائیں، ان کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی رائے رکھیں، مگر میری نظر میں کالا سانپ اور جو پارلیمان کے گرد گھومتا رہا اور وہ یہ ہے کہ جس نے بار بار منتخب وزراء اعظم کو گھر بھیج دیا۔ ہم 58 2B کو ختم کیا اور راہ
فرار اختیار آج کیا۔ پہلی مرتبہ بولا ہے اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں میاں صاحب۔ ہم اس ترمیم سے اتفاق نہیں، شعر پڑھ کر عدلیہ کی توہین کی گئی، یہ آئینی نہیں بلکہ جسٹس قیوم کی عدالت بنانا چاہتے ہیں۔ عاظم فائز کی تاریخ لکھیں گے تو جسٹس منیر کو بھول جائیں گے۔ عدلیہ کو تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ ملک کے لیے سیاہ دن۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایوان سے خطاب۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ نئی قانون سازی ناانصافی اور غلط۔ مولانا نے درست کہا تھا کہ ایک کالا تھیلا تھا اور ایک کالا سانپ تھا، یہ اسمبلی ترمیم کا مینڈیٹ ہی نہیں رکھتی۔ یہ لوگ جو حکومتی بینچز میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو جنم دیا، جنہوں نے اس کو فروغ دیا، اپنے ناپاک عزائم کے لیے تاریخ ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی۔ وقت کے ساتھ پارٹیاں تبدیل، کم از کم ضمیر نہیں بدلنا چاہیے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں ہم میثاق جمہوریت کی روح پر عمل کر رہے ہیں۔ کیا ججز آسمان سے اترے ہیں جو ان کا احتساب نہیں کیا جا سکتا؟ ہم پر تنقید کرنے والے پہلے اپنا ماضی دیکھیں۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا آئینی حادثہ 1958 میں پیش آیا۔ ہماری عدلیہ سیاسی پارٹی بن چکی، اس کے سیاسی عزائم ہیں۔ سب سے زیادہ گالیاں بھی ارکان پارلیمنٹ کو پڑتی ہیں، قید بھی سیاستدان بھگتے۔ وزیر دفاع نے ایوان میں تنقید کے نشتر برسا دیے۔ جو ترمیم جو ہے آج آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس ایوان کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، سینٹ نے اس کو پاس کیا ہے۔ اس کا واحد مقصد ہے کہ اس ایوان کی، اس مقننہ کی، اس پارلیمنٹ کی جو رسپیکٹ اور ڈگنیٹی جو ہے آئین کے تحت اس کو ریسٹور کیا جائے۔ Those who are in favor of the amendment may say aye. Those against it, the amendment say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the amendment is adopted unanimous. چیف جسٹس توسیع نہیں چاہتے، آئینی مسودے پر سب سے مشاورت کی کوشش کی، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرری شفاف بنائی جائے۔ ہم بند دروازوں کے پیچھے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ ماضی میں عدالتوں نے کروڑوں عوام کے منتخب وزیر اعظم کو اقتدار سے نکالا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ جے یو آئی کے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ آج اگر پارلیمنٹ محفوظ ہے تو آئین کی وجہ سے۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ ایسی ترامیم جو آئین کا تقدس پامال کر دے مناسب نہیں۔ شمالی غزہ میں القصام بریگیڈ کی جوابی کارروائیاں، حملے میں اسرائیلی فوج کے آپریشن کا سربراہ کرنل احسن ڈکسار، 4 صہیونی فوجی ہلاک۔ مجاہدین نے اسرائیلی مرکاوہ ٹینک کو بھی تباہ کر دیا۔ صہیونی صدر اسحاق ہرزوگ نے ایکس پر کرنل کی ہلاکت کی تعزیتی پوسٹ کر کے تصدیق کر دی۔ القصام بریگیڈ کی شمالی غزہ میں صہیونی فوج سے شدید جھڑپوں میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کو ایک اور کرارا جواب، حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر 100 سے زائد راکٹس برسا دیے، 15 سے زائد صہیونی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے الجلیل اور خلیج حیفا میں بھاری جانی و مالی نقصان کی تصدیق کر دی۔ کہا کچھ پروجیکٹائل کو فضائی دفاع نے روکا، دیگر خطے میں گر کر تباہ ہوئے۔ راکٹ حملوں میں بیشتر مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے رہائش گاہ پر حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرا دیا۔ نتن یاہو نے دھمکی دی کہ ایران اور اس کے پراکسیز کو کہتا ہوں جو بھی اسرائیل کے شہریوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر نے کہا ہمیں ایران کے تیل کی تنصیبات پر حملہ کر دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ اہداف کا تعین کر لیا، ہم پر حملہ ہوا تو اسرائیل میں بمباری کریں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صہیونی حکومت کو خبردار کر دیا۔ کہا ایران کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کی صورت میں بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران پر کسی بھی قسم کا حملہ ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہوگا۔ کنکوٹ میں کچے کے علاقے میں جاگیرانی قبائل میں تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں 6 افراد ہلاک، 7 زخمی۔ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں دونوں گروپوں کے افراد شامل۔ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی، لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل۔
ویمنز T20 ورلڈ کپ 2024 نیوزی لینڈ پہلی بار عالمی چیمپئن بن گیا۔ کیویز نے پروٹیز کو 32 رن سے شکست دی۔ جنوبی افریقہ ویمنز 159 رنز ہدف کے جواب میں 9 وکٹوں پر 126 رنز بنا سکی۔ نیوزی لینڈ نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 158 رنز بنائے تھے۔ محمد عامر بھی بابر اعظم کے حق میں بول پڑے۔ ایکس پر پیغام جاری کرتے ہوئے فاسٹ بالر نے کہا کہ کھلاڑیوں کی پرفارمنس پر بات کریں لیکن ذاتیات پر نہ آئیں۔ اس سوچ کو ختم کرو کہ بابر ٹیم میں نہیں تھا، وہ کھلاڑی نہیں تھا تو ٹیم جیت گئی۔ عامر نے کہا ہم بہتر حکمت عملی کے ساتھ کھیلے اور ہوم گراؤنڈ کا فائدہ اٹھایا، اس لیے جیت گئے۔